السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 49 ایپیسوڈ نمبر 49 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم سچی حکایات کے چوتھے باب سے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے آج کے درس کو آگے بڑھانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 135، خطبہ خلافت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر جلوہ فرما ہوئے تو آپ نے مجمع عام میں تقریر فرمایا، بھائیوں اور عزیزوں، قرعہ انتخاب یعنی الیکشن کے بعد میرا نام پڑا اور میں خلیفہ مقرر ہو گیا۔ میں تم سے بہتر و افضل نہ تھا، مگر میں تمہارا سردار مقرر کر دیا گیا ہوں، لیکن میری سرداری قیصر و کسریٰ جیسی سرداری نہیں ہے۔ کسی کو میرے سامنے کام میں کچھ کہنے کی گنجائش نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو، تمہارے اندر جو قوی یعنی طاقتور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت کمزور و ضعیف ہے جب تک میں ضعیف کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور جو تمہارے اندر ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی یعنی طاقتور ہے کہ میرے ذریعے اسے اس کا حق نہ ملے۔ دیکھو، ایک بات اور ہے، جہاد سے مت بھاگنا۔ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ دنیا میں رسوا ہو جاتی ہے۔ راستی اور راست روی امانت ہے، کجروی اور کذب یعنی جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار ہوں، اسی وقت تک تم پر میری اطاعت واجب ہے۔ جب تم مجھے ایسا کرتا نہ دیکھو، بلا تکلف میری اطاعت سے انکار کر دینا۔ اس وقت میری اطاعت تم پر واجب نہیں، تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے سیدھے راستے پر چلاؤ۔ سبق: صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالاتفاق مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کا مقصد محض اعلیٰ کلیم اللہ یعنی حق کو بلند کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کرنا تھا۔ کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھتے تھے۔ رعایا کو آزادی دے رکھی تھی، وہ خلاف شریعت حرکت اپنے خلیفہ میں بھی دیکھیں تو اس کی اطاعت نہ کریں۔ حکایت نمبر 136، پرخادم کا راز۔ مدینہ منورہ میں ایک اندھی عورت رہتی تھی جس کا کوئی عزیز نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہر روز رات کو اس کے گھر آتے اور اس کا پانی بھر دیتے، اور بھی جو کچھ اس کا کام ہوتا آپ کر دیتے۔ ایک روز رات کو اس بڑھیا کے گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، اس کا سارا کام آپ سے پہلے کوئی دوسرا شخص کر گیا۔ دوسرے روز آئے تو اس روز بھی آپ سے پہلے ہی کوئی شخص اس کا سارا کام کر گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہر روز اس کی خدمت کے لیے آتے تو آپ دیکھتے کہ اس بڑھیا کا کام کوئی دوسرا شخص کر گیا ہوتا۔ آپ حیران رہ گئے کہ یہ بھلا کون ہے جو مجھ سے پہلے ہی یہاں پہنچ کر اس بڑھیا کا پانی بھی بھر جاتا ہے اور اس کا سارا کام بھی کر جاتا ہے۔ چنانچہ آپ ایک روز بہت جلدی آئے اور اس انتظار میں رہے کہ دیکھیں یہ آنے والا بھلا ہے کون۔
تھوڑی دیر کے بعد آنے والا آیا اور اس بڑھیا کا کام کرنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبق: اتنا بلند مرتبہ خلیفہ اور یہ تواضع، جذبہ خدمت کہ ایک اندھی بڑھیا کی خدمت اپنے ذمے لے لی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سچے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ہی خلافت کے حقدار تھے، ورنہ دنیا پرست اور جاہ طلب بادشاہوں میں ایسی باتیں کب نظر آتی ہیں؟ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا امیر اصل میں مسلمانوں کا خادم ہوتا ہے، اور اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ امیر غریب ساری عوام کی خبر رکھے اور سب کے کام آئے۔ حکایت نمبر 137 فراق محبوب۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد آپ فراق محبوب میں یعنی محبوب کی جدائی میں صدمے میں بے چین رہنے لگے، اور تھوڑی مدت کے بعد ہی آپ بیمار پڑ گئے۔ آپ کے علاج کے لیے ایک حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ مریض کسی کی محبت میں بیمار ہے، ان کا محبوب ان سے جدا ہے، اسی فراق محبوب کے غم میں یہ بیمار ہوئے ہیں، ان کا علاج دیدار یار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، جہاں تک ہو سکے ان کے محبوب کو انہیں دکھایا جائے۔ سبق: سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب یعنی سچے چاہنے والے اور طالب تھے۔ حکایت نمبر 138 دیدار محبوب۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ کے بدن مبارک پر دو سفید کپڑے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں سفید کپڑے سبز رنگ کے ہو گئے اور اس قدر چمکنے لگے کہ نگاہ ان پر نہ ٹھہرتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے تشریف لا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے السلام علیکم فرمایا اور مصافحہ کیا۔ آپ کا نورانی ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر رکھا، جس کے سبب ساری قلب اور سینے کی تکلیفیں دور ہو گئی۔ پھر فرمایا، اے ابو بکر، کیا ابھی ہم سے ملنے کا وقت نہیں آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس قدر روئے کہ سارے گھر والوں کو خبر ہو گئی۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کی ملاقات کا شرف کب مجھے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فراق میں رونا سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اب ہماری ملاقات کا وقت بہت قریب ہے۔ اس خواب کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ سبق: صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر سے بڑی محبت تھی۔ حکایت نمبر 139 وصیت۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری مرض میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور وصیت فرمائی، اے علی، جب میری وفات ہو جائے تو مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کیونکہ تم نے ان ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے۔ پھر مجھے میرے پرانے کپڑوں میں کفن دے کر اس حجرے مبارک کے سامنے رکھ دینا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس ہے۔ اگر بغیر کنجیوں کے تالے خود بخود کھل جائیں تو اندر دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر دفن کرنا۔ سبق: صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کے فراق میں جان دے رہے تھے، چاہتے ہیں کہ وصال کے بعد مجھے اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں جگہ ملے۔ معلوم ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے چاہنے والے اور سچے محب تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔